وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ ایک مثال دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے سوت کاتا اور بہت مضبوط دھاگا تیار کیا اور پھر اسے کاٹ دیا۔ یہ ضرب المثل عام طور پر تو یہ عربوں میں معروف ہے کہ جب کوئی عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، تو جب اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، عہد توڑ دیتا ہے، حلف پورا نہیں کرتا، تو کہا جاتا ہے کہ تم نے تو وہ کیا کہ ساری رات سود کاٹتی رہی، دن چڑھا تو کینچی لی اور سارا سود کاٹ دیا۔ لیکن یہیں ایک اور بات بھی موجود ہے کہ ایک روزے دار رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھتا ہے اور اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، آنکھ پر کنٹرول کرتا ہے، کان پر کنٹرول کرتا ہے، اور رمضان المبارک سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ رمضان کا مہینہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی فوراً وہ اس عورت کی طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ دن چڑھا تو سارا سود کاٹ دیا۔ ہم نے رمضان المبارک میں کچھ چیزیں سیکھی ہیں، ان چیزوں پر ہمیں نہ صرف رمضان میں، ان چیزوں پر ہمیں بعد کے مہینوں میں بھی، رمضان ہو، شوال ہو، شعبان ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، عمر کا حصہ کوئی بھی ہو، ہمیں ان باتوں پر مسلسل قائم رہنا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ ہے نماز کی پابندی، نماز پنجگانہ کو پوری پابندی کے ساتھ ان کے اوقات پر ادا کرنا۔ اور رمضان المبارک میں ہم صرف 5 نمازیں نہیں بلکہ ہم 6 نمازیں پڑھتے رہے۔ 5 نمازیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں تو یہ ہیں، اور ایک 6ٹھی نماز جو ہے وہ ہے نماز تراویح۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے نماز تراویح بھی ادا کی، اور الحمدللہ ہر شخص نے کوشش کی کہ وہ باجماعت نماز تراویح ادا کرے۔ اب رمضان المبارک تو الحمدللہ اب یہاں خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں رمضان المبارک کا تو بس آخری 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ رہ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ مبارک گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ ہم سے سفر کر جائے گا۔ لیکن ہم نے جو رمضان میں یہ بات سیکھ لی ہے کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا ہے، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، تو کیا اب رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم وہ سارا کاٹا ہوا سود جو ہے وہ کینچی لے کے کاٹ دیں گے؟ رمضان المبارک میں ہم نے 6 پڑھی ہیں، تو کم از کم آئندہ ہم 5 نمازوں کی تو پابندی کریں۔ اب یہ تو نہ ہو کہ موسمی نمازی رہیں، رمضان آیا نمازی ہیں، رمضان گیا نماز گئی۔ ہمارے یہاں ایک مثال دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر، کھالی سیویاں اور گئی فکر، یعنی عید الفطر کی سیویاں اور حلوہ کھایا اور اس کے ساتھ ہی نمازوں کی فکر گئی۔ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، 6ٹھی نماز تراویح بھی پڑھتے تھے، اب نہ 5 اور نہ 6ٹھی، ساری کی ساری نمازوں کو فوری طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں اب یہ سلسلہ مسلسل قائم رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 1 مہینہ ہمیں کورس کرا دیا، ہماری عادت بنا دی، اب اس عادت پہ ہمیں قائم رہنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے رمضان المبارک میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور زبان پر کنٹرول کن کن چیزوں میں خاص طور پر ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے رہے، کہتے رہے، اور ان میں سے صحیح بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث آپ نے یقیناً
بہت دفعہ سنی ہوگی، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس آدمی نے روزہ تو رکھ لیا، کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں، محض بھوکا مر رہا ہے، اللہ کو ایسے بھوکا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس طرح روزہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، زبان سے فر جھوٹ، دن کو جھوٹ، رات کو جھوٹ، کسی فائدہ کے لیے جھوٹ، بے فائدہ بھی جھوٹ۔ جھوٹ بولنے والوں کی عادت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ بلا وجہ کے لطیفے، بلا وجہ کی باتیں، نہ ان کا سر نہ پاؤں، بے سروپا باتیں کر کر کے لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی محض کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور جو آدمی محض ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کے نتیجہ میں اسے کچھ ملتا ہے، اسے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ تو ہلاکت کے آخری گہرے کھڈے میں جا گیا۔ محض ہنسانے کے لیے کوئی دنیاوی غرض اور نہیں ہے، محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے غلط سلط باتیں کر کر کے، جھوٹ بول بول کے ان کو ہنسا رہا ہے، اس کا یہ حال۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتے 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 وہ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ اللہ یکتب عند اللہ من الصادقین، وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا ذکر، اس کا نام جو ہے وہ سچے لوگوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولے چلا جاتا ہے، جھوٹ کو ایسی عادت بنائے ہوئے ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ 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 جھوٹ، حتی یکتب عند اللہ من الکاذبین، وہ آدمی جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جھوٹ اتنا برا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بزدلی کتنی بری بات ہے، یا یوں سمجھیں کہ انسان کے اخلاقیات، انسان کی اخلاقیات میں سے ایک مذموم چیز ہے کسی کا بزدل ہونا، باعث مذمت ہے۔ لیکن مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ بزدلی کر جائے، ڈر جائے، بھاگ جائے۔ کہا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ اب صحابی نے تیسرا سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، جب بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں۔ اب ہمیں رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ایک پورا مہینہ ٹریننگ دے دی، ہماری تربیت کر دی کہ پورا مہینہ ہم دن میں گھبرائے رہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ برباد ہو جائے۔ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے رہے، ان پہ عمل کرتے رہے، حتی الوسع، جتنی بھی کوشش تھی عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ رات کو دن تو گزر گیا، روزے کی حالت میں تھے، رات کو بھی تھوڑا تھوڑا احساس ہوتا رہتا ہے کہ نہیں رمضان ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب بتائیے کہ رمضان المبارک کے دن کو جھوٹ نہیں بولتے تو کیا رات کو جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اور سمجھدار لوگ رات کو بھی نہیں بولتے تھے، دن کو بھی نہیں بولتے تھے۔ اب ان سمجھداروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، جھوٹ نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، جھوٹ نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت، جھوٹ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس مہینے میں جو تربیت حاصل کی ہے جھوٹ نہ بولنے کی، اس پر پوری طرح سے پابند رہیں۔ اور زبان پر کنٹرول رکھنے کے لیے ایک چیز غیبت بھی ہے کہ رمضان میں ہم نے کوشش کی کہ روزہ رکھا ہوا ہے، ایسے بار بار ہوتا ہے، میں کسی کی بات کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر رہا، روزہ رکھا ہوا ہے، خواہ غیبت ہو جائے گی۔ اشارہ دے کے شروع کر کے پھر اپنے آپ پر کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیا کرتے رہے کہ ہم روزے سے ہیں، غیبت ہو جائے گی، نہیں کرتے بات۔ کیا رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد کھلی چھٹی ہے کہ اب وہ جو کچھ چاہے کرو، جس کی چاہے پگڑی اچھالو، جس کی چاہو آپ عزت سے کھیلو، جو چاہے کرو؟ نہیں، رمضان المبارک میں غیبت منع تھی، دن کو روزے کے وقت منع تھی، رات کو روزہ نہیں تھا منع تھی، رمضان کے بعد بھی یہ منع ہے، رمضان کے بعد بھی غیبت کرنا منع ہے۔ اور چغلی اور غیبت یہ دو چیزیں جو کہ قریب قریب ہی ہیں۔ چغلی اور غیبت پر کیا سزا ہے، آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ دو چھوٹی چھوٹی باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ایک قبر کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بدکی، سواری چھلانگ مار کے وہاں سے آگے نکل گئی، تو آپ نے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ جو قبر والے ہیں، ان دو قبروں والے، انہما لیعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، ان کو کوئی بڑے بڑے گناہوں میں، بظاہر بڑے بڑے گناہوں میں عذاب نہیں دیا جا رہا، لیکن در حقیقت وہ بڑے بڑے ہی ہیں، بظاہر بڑے نہیں لیکن حقیقتاً بڑے ہیں۔ ایک تو مسلسل چھوٹا گناہ کرتے رہیں وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ ہم نہیں سمجھتے بڑا لیکن وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے اما احدہما فکانا یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلیاں، غیبتیں، چلتے پھرتے لگائی بجائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، وہ چلتے پھرتے یہ چغلی ہی کرتے چلا جاتا تھا۔ یمشی بالنمیمہ، جہاں بھی جائے گا کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ کہے گا، لوگوں میں، میاں بیوی میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، دوست احباب میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا کہ ان دو قبروں والوں میں سے ایک کی عادت یہ رہی ہے، اس کو قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، ان میں سے ایک کی عادت چغلی اور دوسرے کی عادت پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچا کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں، پاؤں پہ پڑ جائیں، ٹانگوں پہ پڑ جائیں، کپڑوں پہ پڑ جائیں، وہ اس کی اتنی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ لا یستنزہ من البول، تو فرمایا کہ ان دو آدمیوں کا یہ گناہ ہے کہ یہ دونوں، ایک چغلی کرتا تھا جسے چغلی کھانا بھی کہتے ہیں، چغلی کھاتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور جہاں تک زبان سے غیبت کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، غیبت بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں آپ سورۃ الحجرات دیکھیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا کرنا چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے تو اسے کراہت ہوگی اس بات سے۔ اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والی کی مثال دی ہے ایسے کہ جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، زندہ کا نہیں، مردہ کا، میت کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اور دو صحابہ میں ایک واقعہ پیش آیا،
بلکہ یوں کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ دیکھو اگر اس پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، پردے میں رہ جاتا تو ٹھیک تھا، اس نے خام خواہ اپنا اعتراف کر کے آج یہ ایسی اور ویسی موت مرا ہے۔ جو آدمی رجم کیا گیا اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور رجم کے واقعات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے۔ رجم صحابہ میں سے بعض گناہ گاروں کو رجم کیا گیا، اور آج تو ایک پہلوان کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے والے، اور بڑے زور شور سے ان لوگوں کو حدیثوں کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کی وقت، شان، عظمت کو گھٹانے میں وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں، اور نوجوان طبقہ ان کے پیچھے خوب بھاگ رہا ہے۔ جاوید غامدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے حکم سے رجم کیا گیا، اور وہ رجم کی سزا کو ہی نہیں مانتے۔ رجم کیا گیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ لیتا تو اچھا تھا، آج یہ اس طرح کی موت مرا ہے۔ آگے چلتے چلتے ایک مرے ہوئے گدھے، مرے ہوئے جانور کی لاش تھی جو پھولی ہوئی اور بدبو چھوڑ رہی تھی، بدبو کے ببو کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں فلاں کہاں ہے؟ ان دونوں آدمیوں کو بلایا گیا، آپ نے کہا اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جو کام کیا ہے وہ اس سے بھی بدترین ہے، تم نے اپنے ایک مومن بھائی کی غیبت کی ہے، مومن بھائی کے بارے میں تم نے اس کی عدم موجودگی میں یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ باتیں کہنا، غیبت کرنا تمہارا اس مردار کا گوشت کھانے سے بھی بدترین گناہ ہے، لیکن اس کا تم ارتکاب کر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک شکل بنا کے بھی لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس طرح کے مردار کا گوشت کھانے سے بھی بدترین گناہ ہے غیبت کرنا۔ اب رمضان کا مہینہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے، یہ رکھا ہے خاص طور پر دن کو تو ہم یہ نہیں بھائی روزہ ہے، غیبت ہو جائے گی۔ رات کو کبھی زبان کھل گئی تو کھل گئی، لیکن پھر بھی احتیاط ہی کی جاتی رہی ہے، اور الحمدللہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا۔ اب ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ اگر کسی کی غیبت سامنے آئے تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے۔ پورا رمضان کا مہینہ غیبت کسی کی نہیں کی تو ہم بچے ہوئے ہیں، آئندہ بھی نہیں کریں گے تو بچے رہیں گے۔ اب رمضان کا مہینہ گزرتے ہی ہم اپنے زبان کی لگامیں کھول دیں کہ نہیں جی جو چاہے کرتے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ رمضان نے ہمیں یہ بھی سکھلا دیا ہے، رمضان المبارک نے ہمیں یہ سکھلا دیا ہے کہ غیبت نہ رمضان میں، نہ غیر رمضان میں، نہ رمضان کے دن میں، نہ رمضان کی رات میں، نہ بعد کے دنوں میں، نہ بعد کی راتوں میں۔ اسی طرح رمضان میں ہم نے ایک بات اور سیکھی ہے کہ ہم نے اپنے کانوں پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھے ہوئے ہوتے اور اگر کہیں کچھ گانے وانے کی کچھ ایسی آواز آتی، کوشش کرتے کہ اس سے بچ جائیں، خود کوشش کی، ریڈیو بند ہے، ٹی وی بند ہے، ہم گانا، میوزک، ساز یہ نہیں سنتے۔ حتیٰ کہ کسی کی غیبت سننا بھی تو گناہ ہے نا۔ غیبت کرنے والا غیبت کر رہا ہے اور ہم بڑے مزے کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کو غیبت کرنے کی نہیں، غیبت سننے کی عادت ہوتی ہے اور بڑا مزہ لے لے کے سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب دیکھا کہ سامنے والا کچھ ڈھیلا پڑنے لگا ہے تو اس کو تھوڑا سا لقمہ دیں گے، ہاں تو تم وہ بات کرنے لگے۔ غیبت سننا بھی گناہ، غیبت کرنا بھی گناہ۔ اپنے کانوں پر کنٹرول کیا ہے پورا ایک مہینہ، تو اب آپ آگے بھی چلیں۔ اگلے 11 مہینے بھی ہم نے انشاءاللہ اسی طرح رہنا ہے کہ نہ غیبت سننی ہے نہ کرنی ہے۔ اور زبان کے کنٹرول پہ ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے گالی گلوچ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بار بار رمضان مبارک میں سنی، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ کوئی شہوانی بات کرے، نہ کوئی شہوانی حرکت کرے، ولا یسخب، نہ چیخ چنگار، لوگوں پہ چیخنا، لوگوں پہ آوازیں زور زور سے کسنا، یہ نہ ہو۔ وَإِن شَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کسی نے گالی دی، کسی نے جھگڑا کرنے کی کوشش کی، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے، تم جھگڑے کے موڈ میں ہو، میں روزے سے ہوں، تم نے گالی دے دی ہے لیکن میں روزے سے ہوں، میں گالی نہیں۔ ایک سابقہ نشست میں ہم نے یہ تفصیل بھی تھوڑی سی ذکر کی تھی کہ اسے کیوں یہ کہنا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے اس میں بدلہ لینے کا حق ہے۔ کسی نے کسی کو مارا ہے، قرآن کریم نے صاف طور پر یہ تفصیل بیان کی ہے، نفس کے بدلے نفس، یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور جو زخم ہے ان کا بھی قصاص ہے۔ جب یہ بدلہ لینے کی اجازت ہے اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے، اجازت ہے۔ اس آدمی کو جو گالی دے رہا ہے، اس آدمی کو جو ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے، اسے جتلا دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو پھر تمہیں دیکھ، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ بزدل نہیں ہے اور یہ کمزور نہیں ہے، اس کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں، اس کی خاموشی اس کا روزہ ہے۔ یہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، روزے سے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم۔ تو گالی گلوچ کرنا ہم نے پورا مہینہ چھوڑ رکھا، کسی کے گلے پڑنا ہم نے پورا مہینہ چھوڑ رکھا، تو اب ہم نے بقیہ دنوں میں بھی یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 12-14 گھنٹے اگر آدمی کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے تو کیا ہوتا ہے آدمی کو۔ ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، پینے کی چیزیں موجود ہیں، ان کے قریب نہیں جا رہا تو بھوک کا احساس ہوتا ہے نا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی خاطر ہم نے جب ساری چیزیں چھوڑے رکھی دن کو۔ ایک وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کھائیں۔ روزہ ہمیں یہ بھی سکھلاتا ہے کہ مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کا خیال رکھو، جسے تمہیں بھوک لگتی ہے اور تم کھا نہیں رہے کہ تمہارے پاس اللہ کا حکم ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کو بھوک لگتی ہے اور ان کے پاس کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا احساس کرو، اور انہی لوگوں کے احساس کی خاطر خاص طور پر یہ موجودہ ماحول جو بن گیا ہے، اللہ رب العزت اس وبا کو، ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، بار بار دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے اٹھائے۔ اس وبا نے، کرونا نے آ کے بڑے بڑوں کو پریشان کر دیا ہے۔ لوگ روزانہ اپنی روزی کما کے بڑے مزے سے کھاتے تھے، نہ صدقہ لیتے تھے، نہ زکوٰۃ لیتے تھے، لیکن اب اس ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ مجبور ہو گئے، کیونکہ دن کو کمانے کے لیے جاتے تھے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن۔ ایسے میں صرف اپنے پیٹ کا نہیں، اپنے جسم کا نہیں، بلکہ اب اپنے ان مسلمان غریب اور مسکین بھائیوں کا بھی خیال کریں، اور یہ خیال کرتے رہا کریں۔ کھاتے پیتے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو روزہ یہ احساس دلاتا ہے کہ بھوکوں کا بھی خیال کریں، مسکینوں محتاجوں کا خیال کریں، یتیموں بیواؤں کا خیال کریں، جن کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، جن کے پاس اس طرح کی نعمتیں نہیں ہیں۔ ہم روزے کی وجہ سے نعمتیں ہوتے ہوئے نہیں کھاتے، وہ بیچارے نہ ہونے کی وجہ سے کھا نہیں پاتے، کہاں سے کھائیں گے، ہے ہی نہیں۔ لہذا رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی چیزیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح غریبوں کا خیال کرنا ہے، کس طرح ہم نے مسکینوں کا خیال کرنا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ جو ہے ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص للہ، خلوص للہ پیدا کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ خلوص للہ عبادت میں کیسے پیدا ہوگا؟
ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، اس میں بات تو طول طویل کی جا سکتی ہے۔ اگر رمضان المبارک کا روزہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں میں بیٹھ کے آدمی رکھ لیتا ہے تو اس کو دن میں کئی موقع ملتے ہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں ہوتا جو کنٹرول کرے کہ بھائی کھانا پینا نہیں، یا کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا روزہ رکھا تھا اب کھا رہا ہے۔ ایسا بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو پاتا، کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا، کیوں؟ اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ کل عمل بنی آدم لہو، کل عمل بنی آدم لہو الا الصوم الا الصیام، روزے کے سوا بنی آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے۔ فإنہ لی، اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی کے الفاظ فرماتے ہیں فإنہ لی وأنا أجزي بہ، روزہ وہ میرے لیے پورا کرتا ہے، میں ہی اس کو محنتانہ، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ، اس کا اجر و ثواب بھی اسے میں ہی دوں گا۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ لی، یہ کھانا چھوڑے ہوئے ہے، پینا چھوڑے ہوئے ہے، اپنی شہوت چھوڑے ہوئے ہے میری خاطر، اور اس کو اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ رمضان کے مہینہ میں جب اللہ کی خاطر یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد باقی ایام میں بھی صرف جو نیک کام کرے صرف اللہ کے لیے، ریاکاری اور دکھلاوا جو ہے وہ نہ ہو، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ آدمی کوشش کرے کہ وہ کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے کے بارے سوچے کہ مجھے وہ دیکھے گا، یہ کام کرتے ہوئے دیکھے گا، اسے اچھا لگے گا، یا وہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوگا، ایسا نہ ہو۔ صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشی مطلوب ہے۔ ہمیں اپنے ہر عمل میں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر شب و روز میں، ہر موقع پر ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی رضا کے طالب رہیں۔ اس خلوص کا سبق بھی ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے، اور خلوص کے دنیا میں بھی فائدے بہت ہیں۔ صحیح حدیث موجود ہے، غار میں 3 آدمی جو بند ہو گئے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، 3 آدمی غار میں بند ہو گئے، انہوں نے اپنے پرخلوص عمل کو وسیلہ بنایا۔ اب دیکھیں وسیلے کے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ جائز وسیلہ کیا ہے۔ کسی اپنے اللہ کے لیے کیے گئے پرخلوص عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے آدمی کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل جو ہمارے کسی زندہ اور نیک انسان کی دعا کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور جس طرح کہ آج کل ہمارے پیر پکڑے جا رہے ہیں، روز بروز روزانہ کوئی نہ کوئی ننگا کیا ہوا ہوتا ہے میڈیا والوں نے، ان لوگوں کو وسیلہ بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنے مابین سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چنا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا 65 سالی کا، یعنی ایک ممتاز شخصیت، ایک پارسا پاک باز شخصیت، اور جن کے کرتوت آج کل دکھائے جاتے ہیں ہم انہیں سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ 3 آدمیوں نے اپنے اپنے پرخلوص عمل کا وسیلہ پیش کیا، غار کے منہ کے سامنے سے چٹان ہٹ گئی، ان کی جان بچ گئی۔ اور اگر ریاکاری کریں گے، جان بھی اگر قربان کر دیں گے، تب بھی اس کی 1 پائی پیسہ قیمت نہیں پڑے گی۔ وہ بھی صحیح مسلم میں، پہلی حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، غار والوں کی صحیح حدیث موجود ہے، اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے 3 آدمی جن میں سے ایک مالدار سخی، دوسرا جو سخی ہے، دوسرا شہید ہے، تیسرا حافظ اور عالم، ان تینوں کو باری باری پکڑ پکڑ کر ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جانے کا حکم ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اعمال للہ نہیں، انہوں نے واہ واہ کے لیے، کیا حاجی صاحب ہیں، کیسے دیکھو
سارے محلے کی گلیاں صاف کرا دی، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا تھا، ہو گئی۔ اس کو کھینچو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، اسے ڈالا گیا، حافظ عالم قاری ان کو ڈالا گیا، اور اسی طرح شہید جس نے شہید کے لیے شہید کا نام حاصل کرنے ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو نشان حیدر ملا ہے، نشان جرت ملا ہے، نشان رسالت ملا ہے، اس کو چکرویر ملا ہے، اس کو محض ایک اعزاز حاصل کرنے کے لیے، تاریخ میں اپنا نام بنانے کے لیے جس نے کوئی کام کیا ہے، ایسے آدمی کو کہا جائے گا کہ تو نے جان میری خاطر نہیں دی، تو ہم نے لوگوں کی واہ واہ اور ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے دی تھی، وہ ہو گیا، اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں خلوص، اپنے عمل میں خلوص پیدا کرنے کی بھی تربیت دی ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں ہم نے پورا مہینہ بنائے رکھی ہیں اور آئندہ ان پہ عمل کرتے رہیں گے تو روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وہ اصل مقصد کیا ہے؟ صرف 2 لفظوں میں، قرآن کریم میں 2 لفظوں میں اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 183 ساری آیت کو چھوڑ دیں، صرف اس کے آخری لفظ ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر رمضان کے روزے کو اس کے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ رکھ لیا جائے، آداب و شرائط پورے کرتے کرتے ان چیزوں کو ہم اپنی عادت بنا لیں تو سمجھیں کہ ہم متقی ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنائے، ہماری کمی کوتاہیاں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری عبادتیں رمضان المبارک کی تلاوت قرآن ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، ذکر اذکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اللہ تعالی ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب باقی کا تھوڑا وقت جو ہے وہ آپ کے سوالوں کے لیے